السلام علیکم دوستو، اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ لوگوں سے بات چیت کی اہلیت۔ کیا آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بات چیت مشکل لگتی ہے؟ یا اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے رابطے کے کون سے طریقے اپنانے چاہیے؟ مؤثر انداز میں رابطہ ایک اہلیت اور صلاحیت ہے جو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے رابطے کے لیے ہر انسان میں ہونا ضروری ہے۔ اس اہلیت میں اپنے خیالات کا اچھے انداز میں اظہار اور دوسرے کی بات سننے کے لیے اچھا سامع ہونا شامل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات چیت کی مہارت یا اہلیت کو بہتر بنائیں، یہ ضروری ہے کہ ہم ایسی کیفیت میں ہوں کہ ہمیں اپنے رویے پر قابو ہو۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے جذبات ہم پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم ایسے انداز میں بات کرتے ہیں جو ہمارے تعلقات کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے بات چیت کی اہلیت پر کام کرنے سے پہلے اپنی دیکھ بھال اور پریشانی سے نمٹنا ضروری ہے۔ اپنی بات کہنے میں اپنے خیالات اور احساسات کو ایسے انداز میں پیش کرنا شامل ہے کہ ہماری بات سامنے والے کی سمجھ میں آ جائے اور ہمارے تعلقات کو نقصان بھی نہ پہنچے۔ یہ اس وقت اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے جب ناخوشگوار جذبات جیسے غصہ یا پریشانی کا اظہار کرنا ہو۔ ویسے تو بات چیت کے مختلف طریقے موجود ہیں، مختلف صورتحال میں مختلف طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس لیے کوئی بھی طریقہ اپنانے سے پہلے صورتحال کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم بات چیت کے طریقوں کو 3 خاص قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، اظہار نہ کرنے کا طریقہ، جس میں لوگ اپنے جذبات کو اپنے اندر دبا لیتے ہیں اور کسی پر ظاہر نہیں کرتے۔ بعض صورتوں میں جوابی کارروائی نہ کرنا، جیسے ڈکیتی کے دوران یا جسمانی لڑائی جھگڑے کے وقت، فوری فائدہ ہو سکتا ہے کہ بات بڑھنے نہیں پاتی اور ہم خطرے سے بچ جاتے ہیں۔ البتہ طویل مدت کے رشتوں میں اس سے ناخوشگوار جذبات کے اندر ہی اندر پلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور پھر ایک دوسرے کے خلاف ناپسندگی بڑھتی ہے اور تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے احساسات اس جگہ تک پہنچ جائیں کہ ان کو اندر ہی اندر دبانا مشکل ہو جائے تو پھر یہ جذبات بھیڑ کر باہر آ سکتے ہیں، جس سے ہمارے تعلقات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، سخت لہجے میں بات کرنا۔ سخت لہجے میں بات کرنے کا طریقہ دوسروں سے دھمکی والا لہجہ اپنانے کا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنے اندر کے ناخوشگوار احساسات کو جلدی سے باہر لے آتے ہیں اور ایسی صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو۔ لیکن یہ طریقے مسئلہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کی توہین ہوتی ہے اور ان سے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ جو والدین بچوں سے سخت رویہ اختیار کرتے ہیں وہ بچوں کی خود اعتمادی اور عزت نفس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نمبر 3، بات منوانے کا انداز، جس میں کوئی شخص اپنی بات احترام کے ساتھ لیکن مستحکم انداز میں کرتا ہے۔ عام طور سے یہ طریقہ کئی صورتوں میں بہترین طریقہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح ہمیں اپنے احساسات کے اظہار کا موقع مل جاتا ہے، ناخوشگوار احساسات جمع نہیں ہو پاتے، دوسروں کی توہین نہیں ہوتی اور تعلقات بھی خراب نہیں ہوتے۔ اصل میں ملنے جلنے والوں سے اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار ان تعلقات کو بہتر بناتا ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کو یہ جاننے کا موقع ملتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی بات اثر دکھاتی ہے اور کون سی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی سے مستحکم انداز میں کہیں کہ ہمیں فلاں بات پسند نہیں تو وہ اسے شاید ہی دوبارہ کریں۔ یہ طریقہ کچھ تعلقات میں کام نہیں کرتا اور ایسی صورت میں یہ ضروری ہے کہ نمٹنے کی صلاحیتوں کو کام میں لا کے ناخوشگوار احساسات سے نمٹ لیا جائے اور کسی دوسرے شخص سے تعلقات کے بارے میں الگ بات کی جائے۔